میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ آج ضمنی انتخابات این 245 کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یا اسکروٹنی کا دن تھا۔ خیر و عافیت کے ساتھ میرے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں، اور یہ انتخاب لڑنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پر ملکی صورتحال ہے اور پھر شہر کراچی جس ابتلا میں ہے، یہاں کے لوگ شدید ذہنی اذیت کا، پریشانی کا اور ان گنت مسائل کا شکار ہیں۔ کراچی کی ایک بھرپور آواز ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں، اقتدار کے ایوان میں 3.5-4 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو اب وقت آ گیا کہ ان کو ریلیف دلایا جائے۔ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، جو بلدیاتی مسائل ہیں، کچرا اٹھانا، نکاسی آب، ابلتے ہوئے گٹر، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں نہیں ہے۔ اسی طرح اب گیس کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ میں سرکولر ٹرین کے منصوبے کو شروع کرانا، پانی کے لیے 65 کروڑ گیلن کے منصوبے کو شروع کرانا۔ 18ویں ترمیم، صوبائی حکومت اور صوبائی خود مختاری کے باوجود آئین میں ایسے حل موجود ہے۔ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ جو بھی نمائندے تھے کراچی کے اب تک قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور جو پی ٹی آئی کو بھی جو یہاں سے 14 سیٹیں ملی، وہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے 18ویں ترمیم کے۔ 18ویں ترمیم آئینی ترمیم کا توڑ ہے، آئین میں ہے۔ آپ براہ راست شہروں، بلدیات کو وسائل دے سکتے ہیں، اختیارات دے سکتے ہیں اور لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو میں وہ فارمولہ لے کے، میں مسائل کا حل لے کے قومی اسمبلی میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ عوام کی، کراچی والوں کی، سندھ کے شہروں میں رہنے والے مہاجروں، مظلوموں کی آواز بنوں گا۔ اور این 240 کا رزلٹ آئینہ ہے، این 240 کا رزلٹ، اور کل جو اندرون سندھ میں رزلٹ آیا ہے بلدیاتی انتخابات میں، یہ آئینہ ہے۔ میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں، ایم کیو ایم پاکستان کے بھائیوں، مہاجر قومی موومنٹ کے بھائیوں اور پی ایس پی کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اب بغیر مصلحت کی ردا اتارنی ہوگی، مصلحت کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور کوئی لگی لپٹی سیاست نہیں، کھری کھری، بے باک، بے خوف سیاست کرنی ہوگی۔ عوام کا ایک بہت ہی پرامن احتجاج اور سیاسی قافلہ بنانا ہوگا، اور ضرورت پڑے گی تو پھر ایک بہت بڑا احتجاج بھی کرنا ہوگا تو ہم کریں گے۔ بجلی کے بحران کے خلاف، پانی کے بحران کے خلاف اب یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، اولین اس کو ترجیح دی جائے اور یہ حل کیے جائیں۔ سوئی گیس کا بحران اور کچرا، نکاسی آب، گٹر، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران، روزگار دیا جائے، مردم شماری کا ایک واضح پروگرام دیا جائے۔ جو حلقہ بندیوں میں بدماشی کی گئی ہے بلدیات میں، اسے صحیح کیا جائے، صحیح مردم شماری کرائی جائے۔ کوٹا سسٹم غیر آئینی ہے، اس پر اطلاق ختم کیا جائے، میرٹ کا نظام وضع کیا جائے، اور جو کوٹے میں ہماری نوکریاں تھیں جو ہمیں 14 سالوں سے نہیں دی گئی، وہ نوکریاں ہمیں ملنی چاہیے۔ وہ نوکریاں ہماری ہیں، ہمیں ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بالکل جاؤں گا میں۔ یہ الیکشن ہم سب کے لیے اپرچونٹی ہے۔ حالانکہ
اسمبلی کی مدت بہت زیادہ نہیں رہی، جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس الیکشن کے لیے کے ذریعے اگر یہ ساری آوازیں، یہ سارے منقسم لوگ، یہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کا بھی سب کا وزن ہے، سب کی عوامی تائید اور حمایت ہے کچھ نہ کچھ۔ NA-240 نے بتا دیا ہے کہ کنوں سے یعنی کان کے پاس سے گولی گئی ہے، گولی لگ جاتی کان کے پاس سے گزری ہے یہ گولی، اگر آئندہ ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ سیدھا کھوپڑی میں جا کے لگے گی یہ گولی، ابھی کان کے پاس سے گزری ہے۔ بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے، میں اس میں بھی آزاد امیدواروں کے پینل دے رہا ہوں جن کی اوسط عمر اللہ کے فضل و کرم سے 30 سال ہے، نوجوان بالکل 87 کے بلدیاتی انتخابات کی طرح 30 سال، 28 سال، 25 سال کے، 32 سال کے نوجوانوں کو سامنے لا رہا ہوں میں۔ فاروق بھائی، آپ اتنے پر امید ہیں، لیکن MKM سے جب پرسنل سوال کیا گیا کہ آپ کی حمایت کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکٹر فاروق ستار کی حمایت کیوں کریں، تو آپ اتنے پر امید ہیں، وہاں سے یہ رسپانس آیا سر؟ جنہوں نے یہ جواب دیا ہے وہ خود یہ بتائیں وہ MKM کے ہے یا نہیں ہے، اور کس کے کوٹے میں وزیر رہے ہیں، آج تو سچ بول دیں، صحیح ہے نہیں؟ آج تک تو وہ پردے کے پیچھے رکھی ہوئی تھی، MKM کی وابستگی اور ممبرشپ پردے کے پیچھے، اور پردے کے آگے پتہ نہیں کس کے کوٹے میں وزیر رہے، تو میں MKM کا وزیر تھا، MKM نے سینیٹر بنایا، اور آج بھی اگر MKM کا ہوں اور میری ممبرشپ بھی اگر کھا گیا کوئی تو کون کھا گیا یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا تحریک MKM ہے، تم MKM جماعت کی بات کرتے ہو، میں MKM کی تحریک کا ہوں، نظریاتی ہوں، عوامی ہوں، سب سے زیادہ عوام میں، نوجوانوں میں، برادریوں میں، لوگوں میں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان کوارٹر میں کون گیا تھا؟ 5000 کوارٹر کے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ آنسو گیس میں نے کھائی تھی، میں تحریک MKM کا ہوں۔ تمہیں تو خود تمہاری وابستگی کا نہیں پتا کہ تم کس پارٹی کے ممبر ہو، تم کس کے نمائندہ ہو، آج تک یہ بات طے نہیں ہوئی، تو اپنی شناخت پہلے خود کراؤ، خود بتاؤ کہ تم کس پارٹی کے ہو، اس کے بعد میری ممبرشپ کی۔ میں تحریک MKM کا نمائندہ ہوں، حق پرست نمائندہ ہوں میں۔ پاکستان کوارٹر کی FIR میں نے کھائی، جہانگیر روڈ مارٹن کوارٹر کی FIR میں نے کھائی، ان کو بے دخل ہونے سے میں نے بچایا۔ نہ تم بھی 4 سال اقتدار میں تھے، وزیر تھے، کہاں ہیں ان کے مالکانہ حقوق؟ پاکستان کوارٹر، جہانگیر روڈ کوارٹر، مارٹن کوارٹر، پٹیل پاڑا، FC ایریا کے لوگوں کا مالکانہ حقوق کہاں ہے؟ کہاں PTI کے ساتھ مل کے نکاح پہ نکاح پڑھ لیا، 4 سال وہاں مزے لیے، اب یہاں مزے لینے کے چکر میں سب گورنر بننا چاہتے ہیں، یہ سب گورنر کی لائن میں تھے، عوام کی خدمت ریکارڈ 0۔ میں خالد مقبول بھائی سے کہتا ہوں ایسے نادان دوستوں سے بچیں، میں تمہارا دانا دوست ہوں خالد بھائی، میری بات کو سمجھو، یہ لوگوں کو ملانے، دلوں کو جوڑنے کا وقت، یہ الیکشن اس کا ہے۔ اپنے سینئر تحریکی ساتھی بھائی کی عزت، احترام، وقار کو قائم رکھو گے تو تمہاری عزت، احترام اور وقار بھی قائم رہے گا، ورنہ داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں NA-240 آئینہ ہے اور اندرون سندھ کے بلدیاتی الیکشن آئینہ ہے، اس لیے میں نے پارٹی کا لبادہ اتار کر آزاد امیدوار بن کر سب کو جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ الیکشن اپرچونٹی ہے، یہ صرف الیکشن نہیں ہے، یہ ہماری عزت، وقار، بقا، سلامتی کو بحال کرنے اور قائم و دائم کرنے کا الیکشن ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔